اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ نور اللہ۔ آپ کو درود پڑھایا جائے تو آپ بھی پڑھ لیا کریں۔ ایک دفعہ جو درود پڑھتا ہے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 دفعہ نظر نعمت فرماتا ہے، اس کے 10 درجہ بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ آئیے، کیونکہ یہ درود اس لیے اور اکثر میں پڑھتی ہوں اپنے بیان کے آغاز میں، اور آج تو درود شریف والے آقا کے جو ہے مدینہ مبارک مکہ مبارک کی اس میں باتیں ہوں گی۔ نیو موضوع ہے، غور سے سنیے گا اس کو اور آگے فارورڈ شیئر بھی کیجیے گا۔ تو اس میں جو ہے یہ ریاض کا ایک واقعہ ہے۔ ریاض میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا، عمر نام تھا، وہ ہڈیوں کا ڈاکٹر تھا اور اس کے علاوہ کوئی اسپیشلسٹ نہیں تھا، بہت بڑا سرجن تھا۔ تو اس کو نوبل انعام دینے کے لیے دوسرے شہر کے اندر جو ہے عرب کے اندر ہی ایک شہر کے اندر جو بہت بڑا وہ سیمینار منتخب کیا گیا، جہاں اس کو نوبل پرائز انعام دینا تھا ڈاکٹر کو۔ اس کو اسپیشل بلایا گیا کہ بھئی آپ تو آئے، ظاہر آپ کے لیے یہ تقریب رکھی گئی ہے خصوصی، تو آپ خصوصی مہمان ہوں گے آپ کو۔ تو اب وہ طیارے میں جاتا ہے وہاں پہ دوسرے شہر کے لیے، 2-4 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، وہ کہ پہنچ جاؤں گا میں شام تک۔ شام میں وہاں وہ سیمینار تھا، تو اب یہ کہ موسم اتنا خراب ہو گیا، آندھی طوفان، کہ ہوائی جہاز نے اڑنے سے انکار کر دیا، پائلٹ نے اڑانے سے۔ اب اس نے کہا کہ چلو بھئی مجھے پہنچنا تو ہر حالت میں کوئی ٹیکسی پکڑتا ہوں، پرائیویٹ کار، اور میں پہنچ جاتا ہوں 2-3 گھنٹے کا سفر میں پہنچ جاؤں گا فلاں جگہ پہ۔ ایک پرائیویٹ ٹیکسی لیتا ہے اور اس میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب جو ہے راستے میں بہت شدید طوفان، بالکل بجلی چمک رہی ہے، اندھیرا ہو گیا۔ اب وہ گاڑی والا بھی راستہ بھول گیا۔ ظاہر ہے کہ پرانا واقعہ ہے تو نیٹ وغیرہ کا بھی اتنا نہیں تھا، یہ تو 20-25 سالوں میں نیٹ اور گاڑیوں میں نیٹ اور اینڈرائڈ گاڑیاں وغیرہ آئی ہیں، وہ پہلے نہیں تھی یہ سلسلے۔ اب وہ اس کو راستہ نہیں مل رہا، اندھیرا، بارش، طوفانی بارش، اور راستہ بھٹک گیا۔ اب اس کو کافی گھنٹے ہو گئے چلتے چلتے، پیٹرول بھی ختم ہونے والا، اور وہ بھوک سے بھی نڈال، ٹھنڈ بھی باہر، وہ بارش اتنی سخت۔ تو اسے دور ایک روشنی نظر آئی، ایک ٹوٹا پھوٹا مکان جھونپڑی کی طرح نظر آیا۔ وہ گاڑی وہاں روک دیتا ہے، اس کا دروازہ بجاتا ہے۔ ایک بوڑھی سی خاتون نے دروازہ کھولا تو بولا کون؟ کہ میں مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں۔ تو بولا بیٹا اندر آ جاؤ، اور اس کو وہ آگ جلا دیتی ہے، کہتے اپنے کپڑے خشک کر لو، کپڑے چینج کر لو، اور اس کے لیے جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس چائے کھانا وغیرہ، وہ دودھ وغیرہ اس کو دیتی ہے، اور اس کو بولتی بیٹا طوفانی رات ہے، بارش ہے، آپ یہیں ہیں، میری کٹیا لائق تو نہیں لیکن آرام کرو، صبح چلے آنا۔ تو ڈرائیور وہ اس کے کٹیا میں آ جاتے، ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی بیٹھ جاتے ہیں۔ برابر میں ایک جھولا ہوتا ہے، تو اس میں کچھ کھلا رہی ہوتی ہے، اور جھولے میں ایک کمزور سا عمر رسیدہ نوجوان لڑکا لیٹا ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے۔ وہ جب اس سے کھل مل جاتا ہے، کہتا اماں یہ کون ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کون ہے آپ کا؟ کہ بیٹا یہ میرا پوتا ہے، اس کے ماں باپ ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئے، اس میرے پوتے کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہڈیوں کی، تو جس کا علاج ممکن نہیں۔ لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا ایک علاج صرف ڈاکٹر عمر کر سکتے ہیں جو ریاض شہر میں رہتے ہیں۔ تو بیٹا نہ ہمارے پاس پیسے، نہ وسائل، نہ میری ہمت، میں اس کو کیسے لے کر جاؤں ڈاکٹر عمر کو؟ بس میں تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرا وسیلہ بنا دے، کسی طرح اس کو مجھے یا ڈاکٹر عمر کو مجھ تک پہنچا دے۔ میں ہر نماز میں دعا کرتی ہوں، یہ میرا پوتا ہے، دیکھ دیکھ کے دل جلتا ہے، جوان بچہ ہے، یہ بیماری میں نہ اٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، تو بس میں بڑھاپے میں اس کی خدمت کر رہی ہوں، اور بس دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح ڈاکٹر عمر سے میرا وسیلہ بن جائے، میں اس تک پہنچ جاؤں۔ اب ڈاکٹر عمر کی آنکھوں میں آنسو، وہ زار و قطار رو رہے ہیں ڈاکٹر عمر۔ وہ کہتے بیٹا کیا ہوا؟ میرا مقصد اپنی تکلیف سے آپ کو رلانے، آپ کیوں رو رہے؟ تو کہتے اماں جو آپ نے سجدوں میں، نماز میں دعائیں مانگی وہ رنگ لائی، یہ موسم کا تبدیل ہونا، یہ جہاز کا رکنا، یہ آندھی بارش کا آنا، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ آپ کی دعاؤں نے تو موسم کو تبدیل کر دیا، آپ کی دعاؤں نے تو ہواؤں کا رخ بدل دیا، آپ کی دعاؤں نے تو ہوائی جہاز کو روک دیا، آپ کی دعاؤں نے تو میری گاڑی کا رخ بدل دیا۔ تو اماں پوچھتی کہ بیٹا میں نہیں سمجھی کہ میں ہی ڈاکٹر عمر ہوں جو آج نوبل پرائز لینے کے لیے جا رہا تھا، آج مجھے زندگی کا سب سے بڑا انعام ملنے والا تھا، لیکن میرے لیے خوشی ہے کہ میرے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں آج اس کٹھیا میں آپ کے پاس آ گیا۔ اس سے پہلے تو
مجھ سے اپائنٹمنٹ لینے کے لیے کئی مہینے کا ٹائم لینا پڑتا. میری فیس 5 تھی. صرف امیر لوگ میرے پاس آتے تھے, میں غریبوں کو نہیں منہ لگاتا تھا. میری فیس بہت 5 تھی تو غریب لوگ آ ہی نہیں پاتے. آج مجھے اللہ نے ایک غریب کی کٹیا پہ پہنچا دیا, ایک غریب کی جھونپڑی میں پہنچا دیا. آج سے میں نیت کرتا ہوں کہ میں غریبوں کی مدد کروں گا, غریبوں کا فری میں علاج کروں گا, اور تمہارے پوتے کا پورا علاج میں خود کروں گا. پھر وہ ڈاکٹر عمر جب موسم تھم جاتا ہے اپنی گاڑی میں, ان کو ریاض میں لاتے ہیں, اس کا علاج کرواتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. دعائیں عرش الہی کو ہلا دیتی ہے. اس اماں کی دعا نے ڈاکٹر عمر کو راستہ تبدیل کروا کر بھٹکا کر اس کے دروازے پر پہنچا دیا. تو آپ بھی دعا مانگے, سجدوں میں دعا مانگے, نوافل کے سجدوں میں دعا مانگے, ہر وقت دعا مانگے. دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. دعاؤں سے جو ہے عرش الہی ہل جاتا ہے مظلوم کی دعا سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مضطرب دل کی دعا سنتا ہے, مظلوم کی دعا سنتا ہے, تہجد میں دعا سنتا ہے, اذان کے وقت دعا سنتا ہے, سفر میں دعا سنتا ہے, نماز کے وقت دعا سنتا ہے, قرآن کی تلاوت کے وقت دعا سنتا ہے. تو وہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے عصر کے بعد یا فجر کے بعد یا جمعے کا جب خطبہ ہوتا ہے اس کے بعد, تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا. تو دعائیں مانگیں اپنے لیے بھی, میرے لیے بھی, تمام مومن مومنات کے لیے دعائیں مانگیں. اور اس بیان کو آگے فارورڈ شیئر کریں. ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں. دین کے کام میں میری مدد کریں. میرے بیان میں غلطی پائیں تو کمنٹ میں مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, لہجہ ٹوٹا پھوٹا ہے, آواز بدی ہے, لیکن بس عشق رسول ہے, محبت کی باتیں ہیں, جو ہے دین کی باتیں ہیں, باتیں اچھی ہیں. میری آواز پہ نہ جائیں, میرے اسپیچ پہ جائیں, میں نے جو کہہ رہی ہوں اس پہ جائیں, میں کیا بتا رہی ہوں اس پہ جائیں. اور آگے فارورڈ شیئر کریں. ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز کر دیں. دین کے کام میں میری بہت بڑی مدد ہوگی, اور اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو بھی ثواب دے گا, مجھے بھی ثواب دے گا. میں بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں, آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. آگے فارورڈ شیئر کریں کہ کسی کے دل میں, جو کسی کوئی ڈاکٹر سنے تو اس کے دل میں محبت ہو جائے غریبوں کی, کوئی عاشق رسول سنے تو اس کے دل میں عشق رسول بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کو فارورڈ شیئر کرنے کی توفیق عطا. آمین آمین.